السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جو بات کی گئی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو جو بھی سختیوں کا، مصیبتوں کا سامنا ہے، اس میں ایک بڑی وجہ انسانوں کے گناہ ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سختیوں سے پہلے کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے پچھلا جمعہ ایک بات یہ کی گئی تھی کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اس کی ناشکری نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں کے اندر، سختیوں کے اندر مبتلا نہیں کریں گے. مصیبتیں آنے سے پہلے جو دوسرا کام لوگ اس سے بچیں اور اپنے ذہن میں اس حوالے سے اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اس کام سے اگر میں دور رہوں گا تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے، ان مصیبتوں سے بچ کے رہوں گا. وہ دوسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو حدیث ہے، اس کی نافرمانی ہے کہ جب لوگ واضح طور پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کا انکار کریں، اس کو نہ مانیں، یہ دوسرا بڑا سبب ہے فتنے آنے کا، آزمائشیں آنے کا، اللہ تعالیٰ کے غصے کا. قرآن حکیم کے اندر یہ بات اس طرح سے کہی گئی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ لوگ اس بات سے ڈریں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کریں. کہ ایک طرف
اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ آ چکا ہے تو میری رائے کیا ہے، لوگ کہتے کیا ہیں، معاشرے کے رسم و رواج کیا ہیں، یہ سب کچھ ایک طرف رہ جائیں گے، صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر لوگ پیغمبر کی بات کی مخالفت کریں گے تو وہ لوگ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو کسی سختی، کسی مصیبت، کسی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب۔ مفسرین کا خیال یہ ہے اس آیت کے اندر دو لفظ ہیں۔ ایک لفظ یہ ہے کہ ان تصیبہم فتنہ، کہ ایسے لوگوں کو کسی بڑی آزمائش کا، فتنے کا، مصیبت کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ۔ اور جو اگلی قرآن کی بات ہے او عذاب علیم، کہ اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں مانیں گے، اپنے معاشرے میں اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ او یصیبہم عذاب علیم، ان کو ایک دردناک عذاب بھی پہنچے گا، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ جب لوگ معاشرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئیں گے تو اس آیت میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ ان کو فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے مراد قتل و غارت کا فتنہ ہے، کہ ان معاشروں کے اندر قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اور دوسرے مفسرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس سے مراد زلزلے ہیں، اس سے مراد مصیبتیں ہیں، کہ اگر لوگ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے ان کے اندر زلزلے آئیں گے، مصیبتیں آئیں گے۔ اور ایک اور تیسرے مفسر امام جعفر رحمہ اللہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جس قوم کے لوگ، جو معاشرے اس بات کو توجہ سے سنیے گا کہ جو معاشرے، جو لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیں گے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مفسرین نے جو بھی تفسیریں کی ہیں، اس سے مراد، اس فتنہ سے مراد کسی ایک مصیبت کا نام نہیں ہے، اس میں قتل و غارت بھی، زلزلے بھی، معیشت کی تنگی بھی اور دوسرے عذاب، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان بھی سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، الفاظ سنیے گا، جو الی الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ ذلت و رسوائی اس بندے کے مقدر میں کر دی گئی ہے جو بندہ میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ سیدنا رافع بن خدیج رحمہ اللہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی نیا حکم آتا، اگر اس حکم کو ظاہری طور پہ اگر ہم یہ دیکھتے کہ اس سے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمیں لگتا تھا کہ اس بات کو مانیں گے تو ہمارے مال میں مسئلہ بنے گا، اس میں اس کی قلت ہوگی، یہ نقصان ہوگا، وہ نقصان ہوگا۔ لیکن رافع بن خدیج، صحیح مسلم کی روایت یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب بھی ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں خیر اور بلائی ہی عطا فرمائی ہے۔ تھوڑے وقت میں ہمیں لگا ہے، دیکھیے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں شراب پی جا رہی ہے۔ ایک بندے نے کہا، اعلان کرنے والے نے کہا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے۔
اب وہ جو لوگ مجلس لگی ہے، ابو طلحہ کے گھر مہمان بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ سب کے سامنے سے شراب اٹھائیے اور بازار کے اندر پھینک دیجئے، شراب حرام ہو چکی ہے، کوئی نہیں پیے۔ میں ایک اور حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اطاعت و فرما برداری کا کیا لیول تھا صحابہ اکرام کا۔ بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک صحابی ایک محلے کے پاس جاتے ہیں، وہاں مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں، وہاں لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو قبلے کی تبدیلی کا پتہ نہیں چلا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اگلے دن ظہر کی نماز وہ پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی نے بتایا کہ لوگوں بھائیو قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، آپ صحیح سمت نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ تو ان لوگوں کی اطاعت و فرما برداری کا لیول یہ تھا کہ رکوع کی حالت کے اندر ہیں، انہوں نے رکوع سے اٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ ہم رکوع سے تو اٹھ جائیں پھر قبلہ تبدیل کر لیں گے۔ رکوع کی حالت کے اندر ہی ان سب نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے سیدنا عمر یہ بات کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ بس میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ فرمان سن لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات سے منع کر دیا ہے کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھائے گا۔ عمر کہتے ہیں پھر میں نے کبھی غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں اٹھائی۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات سب سے پہلے میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں گا، پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بات پہ ہم سارے غور کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی حیران کر دینے والی اور ہلا کے رکھ دینے والی بات ہے۔ انس کہتے ہیں ایک بندے نے ان سے پوچھا یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہو اس حوالے سے گواہی تو پیش کرو کہ کیا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ انس نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم صحابہ کرام کا وہ گروہ ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، اور ہمارے معاشرے میں ہمارے وقت میں تو اس بات کا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا جھوٹ ہوتا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس قدر ختم ہو گیا تھا کہ لوگ بھول چکے تھے جھوٹ بولنا، تو اس قدر ہم جھوٹ سے دور تھے۔ آج اللہ معاف کرے جھوٹ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، اور افسوس کی بات ہماری عدالتوں کے اندر، بڑے بڑے اداروں کے اندر جب معاشرے میں ایک جھوٹ عام ہوگا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین کی سراسر کھلی مخالفت ہوگی، تو قرآن کہتا ہے جب اللہ کے رسول کے حکم کی لوگ مخالفت کریں گے وہ ڈر جائیں اس بات سے کہ ان کو ایک بڑے آزمائش، بڑے امتحان، بڑی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اعلان کس کا ہے؟ جو اس ذات کی طرف سے اعلان ہے جو جب چاہے جس معاشرے کو چاہے سختیوں میں مبتلا کر دے، اس کو پوچھ نہیں سکتا۔ حضرات، دوسری جو بات ہمیں اپنے معاشرے میں اس بات کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی بندہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان رکھ دے، ہماری اس حوالے سے جتنی مرضی کوئی تحقیق ہو، ہم کہیں ہم بڑے سیانے، ہمارا بڑا تجزیہ ہے، واضح حدیث کے مخالفت اگر ہماری بات ہے، ہم رک جائیں، ڈر جائیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی نافرمانی سے۔ ایک حدیث عرض کرتا ہوں، ایک بندہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا جس نے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک انداز بنتا جا رہا ہے، ایک بندے نے آپ کے سامنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھایا، آپ نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائیے۔ اب دیکھیے یہ باتیں وہ ہیں اگر ہمارے معاشرے میں آج کی جائیں تو کہتے ہیں یار یہ بھی باتیں ہیں کوئی۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، اور اس نے ذرا بڑے تکبر سے کہہ دیا کہ دایاں ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا، میں اس سے کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ استطاعت، اچھا پھر تیرا یہ دایاں ہاتھ اس سے تو طاقت رکھے ہی نہ کہ تو اس سے کھانا کھا سکے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم نے پھر اس بندے کی اس حالت کو دیکھا کہ فما رفعها الی فیہ، وہ بندہ پھر پوری زندگی اپنے دائیں ہاتھ کو منہ تک اٹھا نہیں سکا، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث کا جو بندہ مذاق اڑائے گا۔ آج ہمارے گھروں کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ کھانے کے حوالے سے، بات چیت کے حوالے سے ہم یہ بات بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے بھی سکھانے ہیں اور اس حوالے سے آگاہی دینی ہے۔ اگلی بات، جو اللہ تعالیٰ کے دنیا کے اندر جو عذاب ہیں، اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں کہ ان کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے، تو پھر چند ایک کام جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو واجب کرتے ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کبھی بھی ہماری سوچ اور فکر میں، ہماری باتوں میں قرآن کا انکار نہ ہو، قرآن سے ہمارا اعراض، قرآن سے ہمارا منہ موڑنا۔ آج ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کیا باتیں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے قرآن کو صرف یہ رکھا۔ اب یہ بات میں اور آپ سارے اس پہ غور تو کریں، اس قرآن کے ساتھ میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ جب کوئی فوت ہو جائے، آؤ جی قاری صاحب 10 بندے نال لے کے آؤ تے قرآن پڑھ دو۔ جب شادی کا موقع ہو، آؤ جی بچی کا والد آ جائے، بچی کا بڑا بھائی آ جائے، دلہن کو اس کے نیچے سے گزارے۔ قرآن کے ساتھ آج ہم اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعارف یہ ہے۔ دیکھیے اس کا پہلا صفحہ اٹھائیے، سورہ فاتحہ نکالیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ میرے بھائی یہ کتاب، یہ ہمارے رب کا بندوں کے نام ایک پیغام ہے، لیکن ہم نے بندوں کے نام، ہمارے نام جو ہمارے رب کا پیغام، اس کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا خطاب کیا ہے، ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے، ہمیں کبھی ہم نے اس کتاب کو دیکھا نہیں۔ اور اس کی دیکھیں باتیں کتنی آسان ہیں۔ صرف آپ سورہ فاتحہ دیکھیے، کوئی بات، تمام تعریفیں، وہ تمام تعریفیں کون سی؟ جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی۔ تمام تعریفیں اللہ کی جو جہانوں کا رب ہے، قیامت کے دن کا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا، اللہ ان لوگوں کے رستے سے ہمیں دور کر دے جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہ میں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا ہے، اس میں کون سی ایسی دقت ہے، اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے کہ ہمیں اس کے سمجھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ مزید کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اب سادہ ترجمہ پڑھتے جائیے، قرآن کا ایک وافر حصہ آپ کو صرف ترجمے کے ساتھ سمجھاتا جائے گا۔ آپ اس میں دیکھیے سورہ فاتحہ کے آخری حصے میں ہم نے کہا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، جن پہ تیرا غضب ہوا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھے نا، کیا قرآن کیا تو بتا سکتا ہے کہ اللہ کا غضب کن کے اوپر ہوا؟ تو قرآن کہتا ہے آپ ذرا پہلی قوموں کے واقعات پڑھ لیں، سمپل بات ہے۔ قرآن بتائے گا نبی شعیب کی قوم کا واقعہ، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ نے ہلاک کر دیا ہے، اللہ کا غضب ان لوگوں پہ ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم، زناکاری اس قوم کے اندر عام ہوئی، اللہ نے اس کو دردناک عذاب دیا ہے۔
نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھ لیں، جنہوں نے پیغمبر کی واضح مخالفت کی، پیغمبر کا مذاق اڑایا، ان کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے۔ اب ہود علیہ السلام کی قوم کے قصے پڑھ لیں، وہ ساری کی ساری قومیں، میں کل ہی سورۃ الشعراء پڑھ رہا تھا، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں مکے والوں، اس میں سارا خطاب مکے والوں سے ہے۔ مکے والوں کے قافلے جب مکہ سے شام جاتے تھے، تبوک سے ہو کے یہ ساری قومیں صالح کے وہ نشانات جہاں سے گزر کے جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بڑی بڑی قوموں کو جنہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے تھے، جن کو دعوے تھے کہ پہاڑوں کے اندر بنائی عمارتیں کیسے ضائع ہو سکتی ہیں، اور کھجور کے تنوں کے برابر ان کے قد تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ اللہ کہتے ہیں مکہ والوں سے خطاب کر کے کہ مکہ والوں غور تو کرو، اور بلکہ پوری امت کو وہ خطاب ہے کہ آج بھی وہ قومیں اسی طرح وہ جگہ بے آباد پڑی ہیں، وہ نشانات اسی طرح پڑے ہیں کہ لوگوں آج دیکھو تو صحیح جا کے وہاں کو رہنے والا باقی ہے، وہاں جو دعوے کرنے والے لوگ باقی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ رب تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہم نے ایک حد تک دیکھیے اللہ نے ہمارے سامنے وہ واقعات کھول کے بیان کر دیے ہیں۔ ناپ تول میں جب قوم شعیب نے کمی کی تو اللہ نے جب ان کو پکڑا ہے، تو میں اور آپ جب یہ کام کریں گے تو اللہ کیوں نہیں پکڑے گا؟ جب پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو چھوڑا اور کتابوں کو چھوڑا تو ان کا جو حال ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس کتاب کو جب ہم چھوڑیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں ہم پھر اس قوم کو، جب اس امت کے لوگ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ جب لوگ اس قرآن کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ باقی قوموں کے دلوں سے اس قوم کا رعب ختم کر دے گا۔ کوئی پھر اس قوم کی اس طرح عزت، ہر بندہ جس طرح چاہے گا اس مسلمان معاشروں کے اوپر ظلم کرے گا، کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ مسلمان معاشروں کا ڈر کفر کے دلوں کے اندر ختم ہو جائے گا جب لوگ مسلمان مجھ سے بیزار ہوں گے، جب میری باتیں واضح طور پہ مخالفت۔ اللہ معاف کرے، آج ہم کبھی اپنی حالت تو دیکھیں کہ سیدھی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ نمازوں کے ٹائم ہوں، نمازوں کے اوقات ہوں، کسی بندے کو احساس تک نہیں ہے۔ اور آج ہمارے حال اور جھوٹ ہمارے معاشرے کا وہ جرم بن چکا ہے جس کو ہم جرم سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اور غیبت ہمارے معاشرے میں ایسے ہے، لوگوں کے اندر انتشار، آج وہ جرم بھی نہیں ہے۔ اور پتہ ہے پھر لوگ بڑے انداز میں غیبت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی غیبت تو ہے لیکن بس کر رہا ہوں بات، لیکن اگر مجھے کرنی پڑ گئی تو اس کے چہرے پہ، اس کے منہ کے اوپر سامنے بھی بات کر سکتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ اور بھائی جب کرنی ہے اس کے منہ کے اوپر کر دو، یہاں تو کرو گے تو غیبت یہ ہے جو مرضی طویلیں کر لو۔ اسی طرح سے دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث پڑھی جائیں، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن نے ایک بات واضح طور پہ کہی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جب لوگ میرے ذکر سے، اب دیکھیے جہاں رک کر سمجھیے اس بات کو، یہاں اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں قرآن سارے کا سارا میری نصیحت ہے، میں نے اپنے بندوں کو نصیحتیں کی ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو میری نصیحتوں سے اعراض کرے گا، میری باتوں سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس معاشرے کی، ہم ان لوگوں کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ وہ لوگ باتیں کریں گے فلاں کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، فلاں حکمران کا قصور ہے، لیکن اس میں لوگوں نے مل کے اس جرم کے اندر حصہ لیا ہے۔ اور اسی طرح ایک گناہ کے حوالے سے میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں، 2 گناہ، رشتہ داری کو توڑنا اور دوسرا سرکشی۔ مسند احمد کی روایت یہ ہے، رشتہ داری کو توڑنا
اور سرکشی یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کو کرنے والے پر دنیا کے اندر اللہ کا عذاب سب سے جلدی آتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب دیتا ہے، سب سے جلدی عذاب اس بندے کے پاس آتا ہے جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ سگے بھائیوں سے سالوں سے ناراضگی، تھوڑی تھوڑی بات پہ خونی رشتوں کے اندر جنگیں۔ شاید کل پرسوں ہی بات میں سن رہا تھا، کسی علاقے میں 2 مرلے کی لڑائی پہ پتہ نہیں 4 بھائی لڑتے لڑتے وہ مارے گئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، جب ہمارے اندر اس حد تک معاملات خراب ہوں گے تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں کسی سے؟ یہ میری آپ کی سچی بات ہے، بھول ہے کہ کوئی آ کے نظام سیٹ کرے گا۔ ہم سیٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم اپنے معاملات کو درست نہیں کرنا چاہتے۔ کوئی بندہ آئے گا وہ آ کے ہمیں ٹھیک کر لے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے، اپنے گھروں کے معاملات خود ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اپنے آپ کو درست نہیں کرنا چاہیں گے، کوئی خاک آئے گا جس نے آنا ہے، ہمارے بیچ میں سے آنا ہے۔ ہم سارے کے سارے جب اسی معاملے میں ہوں گے اور یہی باتیں کریں گے کہ بس فلاں ٹھیک نہیں ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے، کبھی یہ اشارہ میری اپنی طرف نہیں آیا کہ میں کیا ہوں، میرا اپنا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کو دوبارہ سن لیجیے۔ قطع تعلقی اور سرکشی کے 2 معنی ہیں۔ سرکشی اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی مخالفت، اور دوسرا لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، یہ دوسری بڑی وجہ ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ جب میری دعائیں، جب میری نمازیں مجھے سکون نہ دے رہی ہو، میں نے لوگوں سے دعائیں کروائی بھی بڑی ہیں، خود بھی بڑی دعائیں کی ہیں، میں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے بڑے بڑے صدقات و خیرات کیے ہیں، لیکن میری پریشانی، میرے گھر کی بے سکونی ختم نہیں ہو رہی، تو پھر اہل علم کا خیال یہ ہے اس حدیث کے مطابق کہ وہ بندہ پھر اس بات پہ غور کرے کہیں اس نے کسی غریب کے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے، کہیں وہ یاد تو کرے اس نے کسی معاملے میں کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا ہے۔ دیکھیے یہ مظلوم جب بولتا ہے نا تو بڑے انداز سے بولتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا کہ اللہ اس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ میں تو بے بس تھا، اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، یا رب اے کائنات کے خالق تو بے بس نہیں ہے، تو اس کو پکڑ سکتا ہے۔ جب ایک مظلوم دل سے بولتا ہے اس کے اندر کوئی اللہ اور اس کے اندر کوئی پردہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم سارے اس بات کی طرف بھی توجہ دیا کریں، جب ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے، دعاؤں کے باوجود، نمازوں کے باوجود، تو ہم سوچیں کبھی ہم نے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا، اس کی معافی تلافی کریں۔ اور اسی طرح ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ جب کوئی قوم کے لوگ ان کے اندر زناکاری اور سود خوری جب ان کے اندر عام ہو جاتی ہے تو سمجھیں اس بستی نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر پکا کر لیا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ آج یہ دونوں باتیں اور سود خوری کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، 1 یا 2 خطبہ گزرتا ہے یہ لفظ میری زبان پہ آ جاتا ہے، لیکن دیکھیے یہ معاملہ اتنا پھیلتا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لم تنقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم، فرمایا جب تم لوگ ماپ تول کے اندر کمی کرو گے اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئے گا۔ 3 عذابوں کا ذکر کیا، فرمایا تمہارے اوپر قحط سالی بھی آئے گی، تمہاری معیشت کو تنگ بھی کر دیا جائے گا، اور تیسری بات تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ جب لوگ ان معاملات کو، یہ جو ماپ تول ہے
اس کو دیکھیں، آج ہمارے معاشرے میں اس کو ہنر بنا لیا گیا ہے کہ جو بڑا چلاک ہے وہ جو دکاندار بڑا ماہر ہے، بڑا جھوٹ بول کے، بڑا فراڈ کر کے چیزیں بیچ لیتا ہے۔ کوئی ماہر نہیں، کوئی سیانہ نہیں، سب سے بڑا پاگل اور بیوقوف وہ خود ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔